Voice of Huzur Abdus Sami Qadri. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ برادران اسلام السلام علیکم۔ کچھ اہم گفتگو کے تحت یہ فقیر آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ کچھ میری نظروں سے مرزا محمد انجینئر کی ایک کلپ گزری، جس کے اندر اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو اس میں ملے گا، اور اس میں پوری یہ بات آپ جس پر میں نے یہ کلپ بنائی ہے وہ پوری بات اور پوری بے ادبی اس کی آپ کو مل جائے گی کہ کس طرح اس نے لفظ اللہ کی بے ادبی کی، اور اس کا جواب یہ فقیر دے رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس نے اس کلپ کے اندر جس کو آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو ملے گا کیا صوفیہ کا لفظ اللہ سے ذکر کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس میں جب یہ سرچ کریں گے تو آپ کو انجینئر محمد مرزا کی یہ کلپ مل جائے گی، جس میں اس نے صراحتاً جو ہے کھلی جو ہے ایک طرح سے بے ادبی کی، اور یہاں تک کہا کہ اس لفظ کی بے ادبی کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ بے معنی جملہ ہے اللہ جو ہے اس میں اللہ۔ اس نے کہا کہ حضور کے ارشادات میں، حضور کے نے جو اذکار بتائے اس میں کہیں بھی یہ لفظ اللہ کا ذکر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک اس نے ایک آدمی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی شخص کو آپ اس کے نام سے پکاریں اور ذکر کچھ نہ کریں، تو کوئی بات ذکر نہ کریں، تو یہ تو ایک جو ہے سینس، بغیر سینس اس کا کوئی سینس نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے اللہ کی ذات کی مثال ایک آدمی سے دی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یقیناً یہ گمراہ کن شخصیت ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ اپنی دماغ اور اپنی خرافات کے مطابق، اپنی مفاد اور مطلب کے مطابق قرآن و حدیث سے معنی نکال کر اپنی خرافاتی دماغ سے اخذ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یقیناً جس کو اللہ نے بچا دیا وہ بچ گئے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب رہی بات، اس نے پہلے تو یہ بات کہی کہ کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ جب صرف کہ لفظ اللہ سے ذکر کیا ہو۔ جہاں بھی ذکر کیا الحمدللہ سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ اس نے اذکار گنائے اس کے اندر، اور کہا کہ کہیں بھی حضور نے صرف لفظ اللہ سے ذکر تعلیم نہیں فرمایا۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ جب تک حضور، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضور جب تک کسی چیز کو کلیئر نہیں کر دے تو معنی نہیں جائے گا۔ پھر اس نے مثالیں دیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیت الخلاء جائے تو وہ اللہم افتح لی پڑھے، یا مسجد جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث پڑھے۔ پھر اس نے اس طریقے کی مثال دی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور نے اس کو تعلیم نہیں فرمایا تو آپ کیوں اس کو تعلیم کر رہے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا؟ تو بس اسی کی اس بات سے میں اس بے وقوف کی اس بات سے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ پہلی چیز تو یہ کہ اس نے خود کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا۔ تو جب حضور نے ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ لفظ اللہ کے لیے، تو یہ پہلے تو یہ بتایا کہ حضور نے منع کہاں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوری قرآن و حدیث کی جتنی بھی کتابیں اس نے پڑھ رکھی ہیں کہیں سے یہ ثابت کر دی جیسا کہ اس نے کہا کہ لفظ بے معنی ہے اور جو ہے سینس نہیں ہے اس کا کوئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں تک اس نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ اور اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر بقول تیرے، تو پھر تجھے کس نے حق دیا کہ تو یہ بات کہے کہ یہ لفظ بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، سینس نہیں ہے، اور جو ہے اس کا کوئی یہ محمل جملہ ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ تجھے کس نے حق دیا؟ پہلی چیز تو یہ۔ تو اب رہی بات اس کے معنی ہونے کی یا نہ معنی ہونے کی، تو میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں بے وقوف، احمق، اور یقیناً تو خود بھی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، پھر ایسی باتیں اس کے ذہن سے نکلتی ہیں خرافات والی، پھر وہ آگے کی نہیں سوچتا۔ یقیناً قرآن و حدیث جاننا اور بات ہے، اس کی روح تک پہنچنا اور بات ہے، اور جن کو اللہ نے اس کی گہرائیوں تک اتار دیا ہے وہ تو جیسے پیغمبر نہیں ہوئے، وہ وقت کے مجدد ہوئے ہیں۔ تو اب آج کل کے چرگوزے جو ہے نکل کر کوئی کلین شیپ میں، کوئی ٹائی لگا کر بڑے بڑے ماڈرن طریقے سے قرآن حدیث بیان کرنے والے بڑے آ جاتے ہیں۔ بے وقوفوں، تمہیں ابھی پوری طریقے سے جو ہے بزرگوں کا ادب نہیں آتا،
اور جو ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے، اور جو ہے بات کرتے ہو امام اعظم کو للکارنے کی، بات کرتے ہو غوث اعظم اور اسلاف جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں گزار دی ان کو للکارنے کی، اور خود حدیث پیش کرتے ہو، جبکہ حدیث کی ظاہر کو تم نے پڑھا ہے، حدیث کی گہرائی سے تو واقف نہیں ہو۔ بہرحال کچھ اسی طریقے سے جیسے شاگرد نکل رہے ہیں آج کل چکنے چپڑے بیان بھی کر رہے ہیں، ایسے ہی جو ہے ان کا استاذ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بے معنی ہے۔ تو اب یہ بتائے مجھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ بسم اللہ سے لفظ اللہ نکال دیا جائے تو بسم اللہ رہے گی؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر الحمدللہ، اگر یہ لفظ اللہ بھی معنی ہے اور الحمدللہ سے اگر لفظ اللہ نکال دیا جائے تو کیا تعریف کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ تو کیا وہ معنی رہے گا؟ با معنی رہے گا؟ چل لفظ اللہ بے معنی ہے بقول تیرے بے وقوف، اور اگر کلمہ طیبہ سے لفظ اللہ نکال دیا جائے، اسی طریقے سے جتنے بھی اذکار تو گنا رہا ہے ان سب میں سے لفظ اللہ نکال دیا جائے تو کیا وہ معنی رہے گا؟ یقیناً تجھ کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہ بات تو حق ہے، بس یہی تیری بے وقوف سوچ سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہی لفظ اللہ تو جس معنی سے جڑتا ہے اس کو معنی والا بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ جب کہیں گے تو تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ جب ہم کہیں گے تمام پاکیزگیاں کس کے لیے؟ پاکیزگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بسم اللہ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ تو یہی تو لفظ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو، ہر جملے کو ایک عزت بخشتا ہے، عظمت بخشتا ہے، اور تو بے وقوف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور تو بے وقوف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ارے اس کی اہمیت کی وجہ سے تو یہ تو اہمیت ہے، اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو الحمدللہ سے اگر اللہ نکال دیا جائے تو کس کی تعریف ہے؟ سبحان اللہ سے اگر اللہ نکال دیا جائے تو کس کی پاکیزگی ہے؟ خود کلمہ طیبہ سے لفظ اللہ نکال دیا جائے تو کون معبود ہے؟ کس کو بتائے گا؟ اگر بسم اللہ سے لفظ اللہ نکال دیا جائے تو کس کے نام سے شروع ہو رہا ہے؟ بے وقوف یہی چیز تو ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، اور لوگ ایسے احمق سے، ایسے بے وقوف سے جو قرآن کے ظاہری معنی کو سمجھ کر اپنے بے وقوف دماغ سے، اپنے گندے دماغ سے، خرافاتی دماغ سے، جس میں اہل بیت، جس ظاہری اہل بیت کی محبت اور اندر سے بزرگان دین کا بغض و حسد بڑھا ہوا ہے، جو دھتکارا ہوا در در کا ہے، وہ اپنے بغض و حسد کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے معنی اخذ کر کے لوگوں کو گمراہ خود بھی ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے، اگر ذکر لفظ اللہ کا نہیں ہے تو مجھے یہ بتا کہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ تو پوری دنیا کا کوئی بھی بچے سے بچہ اٹھا کر مسلمان کا پوچھ لے، یہاں تک کہ غیر بھی جانتے ہیں کہ ایک ہی نام اس کا ذاتی ہے اللہ، باقی تمام صفاتی نام ہیں۔ جس نام کو تو بے معنی کہہ رہا ہے، سینس نہیں ہے کہہ رہا ہے، جس نام کی کوئی اہمیت نہیں، مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ بتا کہ جو ہے اس کا ذاتی نام جو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حدیث کی بات کرتا ہے، ہم قرآن میں بتاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور نے حدیث میں ذکر نہیں فرمائی، تو کیا وہ حرام ہو جائیں گی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ حرام ہو گئی، نہیں، اس کی حرمت کے لیے پھر حرام ہونے کے لیے، ناجائز ہونے کے لیے، بے معنی ہونے کے لیے، بے وجہ ہونے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا قرآن سے، حدیث سے، اور تو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لفظ اللہ کہنے سے منع فرمایا ہو کہ خالی لفظ اللہ نہ کہو، یہ بے معنی ہے یا بے مطلب ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ایسا کہیں سے بھی کسی بھی حدیث سے جب ثابت نہیں ہے تو تجھے کس نے حق دے دیا؟ بہرحال قرآن دیکھ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی، شروعاتی آیت جو پہلی آیت قرآن میں نازل ہوئی، تو اب مجھے یہ بتا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو اب تجھ بے وقوف کا گریبان پکڑ کے کوئی خوش عقیدہ پوچھے کہ بتا رب کے نام سے تو رب کا نام کیا ہے؟ رب کے نام سے تو رب کا نام کیا ہے؟ تو تجھے بھی کہنا پڑے گا رب کا نام اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کہنے سے
ہے نا، جسے تو محمل بتا رہا ہے اپنی کج فہمی کے تحت۔ اب دوسرا ہی آیت قرآن مقدس میں سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام سے، اس کا نام کے ساتھ اس کا ذکر کرو۔ تو رب کا نام کیا ہے؟ مجھے بتا، رب کے نام کے ساتھ ذکر کرو۔ تو یہی تو حقیقت ہے جسے تو نہ سمجھ سکا۔ اس لیے کہتے ہیں، بار بار کہتا ہوں کہ یہ اوقات میں آ جا اور اہل سنت کے سچے عقیدے پر آ جا اور اپنی گمراہی نہ پھیلا، اور اس کے ماننے والوں سے بھی کہتا ہوں آج بھی وقت ہے، مان جائیے، ورنہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والوں جگتے رہیو، چوروں کی رکھوالیوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارا ہاتھ پھٹ جاتا ہے تو تم چمار کے پاس سلوانے نہیں جاتے، جب تمہارا جو ہے جوتا پھٹ جاتا ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، تو پھر دین کیسے ایسے بیوقوف پلمبروں انجینئروں سے حاصل کر رہے ہو؟ اللہ توفیق دے ایمان و ہدایت کی، کہ قرآن و حدیث پڑھنا اور بات ہے، اس کی روح، اس کی گہرائی کو سمجھنا یہ صرف ان کے کام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس میں قربان کر دی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہ کن لوگوں سے ہم سبھی سنی صحیح العقیدہ کی حفاظت فرمائے۔